یزیدیت در زہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کے تعارفی کلمات توحید کو ذہن میں رکھ کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق خانوادہ علی و بطول کے انگنت احسان کا بدلہ چکانے کے لیے صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا سید اک رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر مزاج عالیہ پہ ناگوار نہ گزرے تو زینت بزم مجلس کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، مہربانی ہوگی. در زہرا پہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات ونور قلوبنا بولاء الحسین وبذکر الحسین وبمحبت الحسین وبولاء الحسین وبمودت الحسین وببکاء الحسین وبمصائب الحسین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین سید القونین ابی القاسم محمد المصطفیٰ. والصلاة والسلام علی وصیہ وخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین صلاة المومنین حاکم یوم الدین. وقال اللہ فی شانہ فکل شیء احصیناہ فی امام مبین. الذی هو قرآن الناطق و برہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام وقاف ہا یا صاد وہا لام آمین توا التواسین ممدوحا فی الحلطہ نقطہ تحت الباء وبالباء ظاہر الوجود وبالنقطہ تمیز العابد والمعبود وبحطۃ باب السجود وشاہد ومشہود. زینت المسجد الکعبہ زینت المسجد المحراب والمنبر والد شبیر و شبر فاتح عود والخیبر وبیر العالم والحنین مصداق مرج البارین ولی الکونین مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذی حبہ ومودتہ وعطایتہ فرض علی الحاضر والغائب ومفرق القطائع وشہاب الثاقب وبحر المناقب ونہاء السالب ونقطة دائرة الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين القائد الغر المهجلين
معصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. صلوات بلند آواز سے. وائس کا کام ہے کہ محنت کرے، اور میں الفاظ ہمیشہ وہی استعمال کیا کرتا ہوں جو سیدوں کے شایان شان ہوں، جو ان کے خدا کی طرف سے عطا کردہ سرکاری پروٹوکول کے مطابق. امیر کائنات، امیر کشور امامت، سلطان سلاطین اکالیم ولایت. کیا سن رہے ہیں یار؟ سلطان سلاطین اکالیم ولایت، وارث تاج حلتا شاہ لافتہ، سرکار شاہ نجف، ممبر کوفہ تھا، مسجد اعظم تھی، 1 لاکھ کے تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ مجمع تھا. امیر کائنات ید اللہ طاقتوں سے، عین اللہ جھلکیوں سے. اپنے معیار سماعت کو بلند کریں. نہیں تو یہیں سے میں مصائب پڑھنا شروع کر دوں. امیر کائنات ید اللہ ہیبتوں سے، عین اللہ جھلکیوں سے، نفس اللہ دھڑکنوں سے، لسان الہی لب و لہجہ میں لسان اللہ ممبر کوفہ سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی محفل سے اٹھا. اس نے کہا یا علی، اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے دنیا بھر سے پوچھا ہے، کسی نے نہیں بتایا، اور اس شرط سے آپ کے سامنے بھی آیت پڑھ رہا ہوں گا، آپ کو بھی آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا. یہ عطا ہے مولا کائنات کی طرف سے جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ بندہ اٹھا محفل سے، کہتا ہے یا علی اللہ. وہ مالک الملک سورۃ الملک میں آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تفاوت. جنہیں ترجمہ سمجھ آ گیا وہ تو میرے ساتھ پرواز کریں گے، باقی کو میں سمجھا دوں گا. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تفاوت. جنہیں رحمان نے خلق کیا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جنہیں رحمان نے خلق کیا ہے وہ ہو بہو ایک جیسے ہیں. تو یا علی، اللہ نے سب کچھ خلق کیا تو ہر چیز ایک جیسی تو نہیں. جانوروں کو دیکھ لیں، سارے ایک جیسے، کوئی بکری ہے کوئی شیر ہے. سمندر کی مخلوقات تو مچھلیاں ساری ایک جیسی. انسانوں کو دیکھ لیں، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. ہاں جی، کوئی بد کردار ہے کوئی صاحب کردار ہے. ہاں جی، اگر تو آپ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ محبت علی دلوں میں موجزن کر کے تھوڑے سے وقت میں پڑھنا. تو کہنے لگا مولا انسانوں میں انسان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ رحمان نے جنہیں خلق کیا. جو میرے عقیدے والے ہیں میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو میں منہ نہیں لگاتا نا، میں خطاب کرتا ہوں ان سے. اور کسی کی باسی ہانڈی میں اگر ابال بعد میں آنا ہے مجھ سے ابھی بات کرنی ہے.
सलामत کہ جنہیں رحمان نے خلق کیا وہ سارے کے سارے ہو بہو ایک جیسے ہیں. تو یا علی ساری مخلوق تو ایک جیسی ہے نہیں. تو یہ کون ہے جنہیں رحمان نے خلق کیا؟ اب جنہیں رحمان نے خلق کیا وہی ہو بہو ایسے ہیں. جنہیں رحمان نے خلق نہیں کیا وہ ہو بہو ایک جیسے نہیں. زندگی دراز ہو یا علی کہنے والوں کی. یہی حق ہے مجلس سننے کا. بولتے ہوئے مجمع کا گلہ کرنا بخالت ہے. مولا آباد رکھے کہ یا علی ساری دنیا تو ایک جیسے رحمان نے خلق کیا. اللہ کہتا ہے اللہ نے تو سب کو خلق کیا تو سارے ایک جیسے نہیں. کیا مطلب اس آیت کا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں نحن ہوا وہ ہم ہیں جنہیں رحمان نے خلق کیا. اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. ہم سارے ایک جیسے ہیں. فرمایا نحن ثناء اللہ. اللہ کی وہ تخلیق ہم ہیں جنہیں رحمان نے خلق کیا وہ ہو بہو ایک جیسے ہیں. وہ نحن ثناء اللہ. اللہ کی وہ تخلیق ہم ہیں. وثناء بعد ثناء لنا. اور اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا وہ ہم نے کیا. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ جتنی شیعہ کتابیں کہوں میں چھت تک انبار لگا دوں گا. اور خومینی صاحب نے پرواز در ملکوت میں بھی لکھا یہ جملے کہ مولا کائنات منبر کوفہ سے ارشاد فرما رہے ہیں نحن ثناء اللہ. وہ اللہ کی تخلیق ہم ہیں جو ہو بہو ایک جیسے ہیں. وہ خلق بعد ثناء اللہ. باقی سب کچھ میں علی نے خلق کیا. وہ بندہ کہنے لگا بدبخت کی تو پلے پڑتے ہی کچھ نہیں ہے نا. وہ کہنے لگا یا علی آپ ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح بولتے ہیں, ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح جاگتے ہیں, ہماری طرح آپ سوتے ہیں, ہماری طرح آپ بھی پیدا ہوئے. رخ ذوالجلال پہ جلال آ گیا. کہا تم ہم جیسے نہیں ہو, تم بھی غلیظ مادے سے پیدا ہوئے ہو. جی الرحمانو علم القرآن. ہم کیسے خلق ہوئے؟ الرحمانو علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہمارا وجود قرآن سے بنا, اس کے بعد ہمیں اللہ پہلے عطا ہوا. وجود قرآن سے بنا. اگر وجود قرآن سے نہ بنا ہوتا حسین سر کٹا کے نیزے پہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سن رہے ہو یار؟ میں جاگتے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. ہاں جی کہ مولا کائنات فرماتے کہ تم ہم جیسے نہیں ہو. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے مولا علم القرآن. رحمان نے پہلے میں نے بتایا نا رحمان نے یہاں بھی سورت کا آغاز سورہ رحمان الرحمان ہو. یہ تخلیق بھی رحمان کی ہے. الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان. وہ کہنے لگا یا علی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اگر یوں کہہ دیتا اللہ, بڑا جملہ کہنے لگا, بسم اللہ, خدا کی قسم سمجھ آ گیا جس میں طہارت موجے مار کے ماشاءاللہ موجزن ہو جائے گی. وہ کہنے لگا یا علی اگر اللہ یوں کہہ دیتا کہ خلق الانسان علم القرآن تو بات زیادہ سمجھ میں آنے والی تھی.
کہ پہلے خلق کیا پھر علم دیا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان. علم پہلے دیا تو کسی وجود میں تھے نہ کہ علم دیا. وہ وہی وجود ولایت تھا جو وجود. کیا سن رہے ہیں شاہ صاحب؟ وہ کہنے لگا یا علی اگر بات یوں ہوتی کہ پہلے خلق کیا, یہی جملہ جس جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ یا علی اگر اللہ یوں کہتا کہ خلق الانسان علم القرآن علمہ البیان, بات سمجھ میں آنے والی سیدھی تھی. کہا بات تو تیری سمجھ میں آ جاتی یا نہ آتی, لیکن پورا قرآن غلط ہو جاتا, خدا کی توحید نہ باقی رہتی. کیوں؟ خدا کہہ چکا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر ہمیں پہلے خلق کرتا پھر قرآن کا علم دیتا. اب قرآن کے علم دینے میں اور خلق میں کرنے میں کچھ ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ تو ہوتا ہے نا. اگر وہ ایک سیکنڈ میں ہم جاہل رہ جاتے, جاہل ہونا رجس ہے, اللہ کی توحید ہی باقی نہ رہتی. اور مجھے شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک نہ سمجھ آئے تو اپنا مقدر ہے, اور سمجھ آئے تو بولتے ضرور رہنا ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے چھت پہ پڑھنا ہے. وہیں سے مسائل شروع کر دوں گے جہاں چپ کر کے. شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, 4 باندانگے عالم میں, عالم شش جہات میں, اللہ کی پوری کائنات میں, پاتال سے لے کر عرش تک مجھے کوئی بندہ دکھاؤ جو دنیا میں آیا ہو اور اس نے آتے ہی قرآن پڑھا وَعَلَّمَ الْبَيَانَ, کہا وہ میں علی ہوں. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. دیکھو وقت ختم ہو گیا ہے. ایک جملہ کہہ کے میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کے فضائل تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. تبھی بیان کر سکتا ہے کہ آپ عصمت و طہارت سے دھلا ہوا بدن ہو, ورنہ کسی کی مجال نہیں. مولا کائنات کی ایک کتاب ہے کہ معجزات امیر المومنین بعد تدفین, کہ مولا کائنات کے فضائل مرنے کے بعد. ہاں جی, مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو جنازہ دیا اپنا, کہا کہ میرا جنازہ ایک اجنبی آئے گا اس کے حوالے کر دینا. سرکار حسنین جن بابا کا جنازہ لے کر ایک تابوت میں رکھ کے شہر سے باہر تشریف لے کے آئے. میں فضائل کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور جس کا میں نے نتیجہ کو نہیں دینا, نتیجہ آپ نے دینا ہے. تو مجھے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آپ سن کے آ رہے ہیں. تابوت کو لے کر آئے شہر کے باہر. بابا کے حکم کے مطابق ایک شخص نمودار ہوا, اس کے چہرے پہ نقاب تھا. امام حسن نے تابوت ان کے حوالے کر دیا. امام حسن پلٹے, 2 قدم پلٹ کے پھر پوچھتے ہیں کہ من انتا, کہ تو کون ہے؟ مولا کائنات نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا. سامنے بابا کھڑے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو صندوق کے اندر ہیں وہ کون ہے؟ جو صندوق کے اندر ہے وہ کون ہے؟ وہ تو معلوم ہے مولا کائنات ہی ہے. اور باہر جو علی کھڑا ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں.
खुदा की कसम मेरे इल्म के यहाँ हाथ खड़े हैं भाई, ताबूत में तो मौला कायनात है, हैं? तो अली दो ही हैं, एक वो अल्लाह अली है, एक अली है। ये अली तो ताबूत में, तो साथ कौन खड़ा है? है जी? तो इनके फजाइल कोई बयान नहीं कर सकता। आज भी आप बेशक आजमा के देख लें, कोई अशरातुल अर्ज़ में सांप बिच्छू मौला के मदार एक दस पर किसी को नहीं काट सकता। हाँ जी, जुमला कहूंगा, जो समझने वाले समझ गए, बाकी वजाहत मैं नहीं करूंगा। बच्चों को तो बच्चों को रहा, सांप नहीं काटेगा, किसी बूढ़े को भी नहीं काटेगा, क्योंकि हुज्जत की मौजूदगी में किसी बूढ़े को काट ले तो बड़ा खबीस होता है वो बूढ़ा। सुभान अल्लाह, आपके सुनने के मैं आपको तो ये मौलाए कायनात का एक मौजज़ा है आज भी। नकले कुफर कुफर नबाशत अस्तगफुरुल्लाह। अगर कोई बंदा आज भी शराब को मौलाए का उलमाए नजफ से बेशक आप पूछ ले, आज भी कोई बंदा शराब को मौलाए कायनात के कुब्बे के नीचे जब लेके जाता है तो वो सिरके में बदल जाती है जी। फिर जब कुब्बे से शराब को बाहर लेके जाता है सिरके को, वो शराब में बदल जाता है, शराब बदल में बदल जाती है सिरका। फिर जब लाओ 100 दफा लाओ, 100 दफा शराब सिरके में तब्दील होगी, और बाहर ले जाओ तो शराब, तो बाहर शराब अंदर सिरका है जी। बाहर शराब अंदर आओ तो सिरका है जी। शराब अब भी बनती है। एक जुमला कहने लगा हूं, इतना बड़ा मौजज़ा कायनात में नहीं है। मुझे बताओ कोई हराम चीज हलाल हो जाए? क्या समझ दियो यार? बाहर शराब, बाहर हराम, अंदर हलाल। शराब अब भी बनती है सिरका अली के रोजे पर। ये देख अली क्या कमाल करता है। अली के दर पे आके आप भी आ जा, अभी भी मौका है। क्यों? अली आज भी हराम को हलाल करता है। जिंदगी दराज हो, बख्त बुलंद हो, यही हक है आपका। और आपकी मोहब्बत को देख के पढ़ना तो मैं मुसाफ था। एक जुमला क्या किसके बाद मुसाफ पढ़ता है जी। वाक़या कंप्लीट करो बिस्मिल्लाह जी। तो गुजारे ये है, टाइम खत्म हो गया। टाइम है बड़ा। तो बाबा सरकार सैयद जरार हैदर नकवी साहब जलाली मलंग है, उनका हुक्म है इतने वक्त में खत्म करना है जी। मैं मस्कीन राजा कौम का बंदा हूँ, मुझे डर भी लगता है। एक जुमला आपको हदिया करके आपके नारों को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। मौला सलामत रखे, आपके औलादों को सलामत रखे, आपके बेटियों के पर्दे सलामत रखे। एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा जुमला है। मुसलमान तरक्की करे, नमाजें पढ़े, मुसलमानों की बात करी, मोमनों की नहीं। भाई कोई मोमन ही मेरे गाटे ना पै जाए। मुसलमान तरक्की करे, मुसलमान नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कातें दे, इबादतें करता रहे, शबीने कराए, जो कुछ नेक काम है करता रहे। मुसलमानों की आखिरी मंजिल हज्जे खाना काबा है। सही कह रहा हूं? मुसलमानों की जो आखिरी मंजिल है हज्जे खाना काबा, वो अली की इब्तिदाई मंजिल है।
50-100 मकान दे के कोई एक तो ले लेंगे। अली उस बादशाह को नाम अली है जिसने कायनात में आने के लिए पहले दुनिया भर के मकानों को देखा, खुदा के मकान के अलावा कोई का पसंद नहीं किया। कहने वाला तो एक जुमला कहता हूं हदियतन कि अगर खाना काबा जाए वाह जी, नजर इला बैतुल्लाह इबादा, आपकी आंखें ठीक है, खाना काबा की तरफ देखना इबादत, इबादत है, बेशक। ठीक है। बस इतना से जुमला है हदीस में, नजर इला काबा इबादा। लेकिन अली के लिए एक जुमला नहीं है, नजर इला वजह अलियन इबादा, जिक्र अलियन इबादा, मोहब्बत अलियन इबादा, हुब्ब अलियन इबादा। तो अब मुझे भी एक जुमला कहने दो, वो तो रसूल के जुमले थे, मैं खिताबत का जुमला कह रहा हूं। इस जमानत के साथ आप उठ के नारे मारेंगे तो एक जुमला कहता हूं, काबा जाए तो शक्ल पाक होती है, काबा जाए तो शक्ल पाक होती है, नजफ जाए तो नस्ल पाक होती है। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बेशक। तो इन्हीं जुमलों पे मैं इख्तिताम करता हूं। बिस्मिल्लाह। पहला ही जुमला है, अगर समझ आ गई तो कब्र तक मातम करने के लिए काफी। बेटियों वालों, बहनों वालों, अज विच कूफे दे, मेरा दिल डरा जुमला कैसे कहूं। मेरा कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। पूछे ज़हरा की बेटियों से, अज विच कूफे दे मुक गई ये ज़ैनब दी पेकी आसे, अज विच कूफे दे मुक गई ये ज़ैनब दी पेकी आसे, वदा टकरा मार के रोंदा आज कुआ दे नी लोग अब्बास। इस रात के मेरे मौलाए कायनात ने 3 हिस्से किए। 18 का रोजा खत्म हुआ, 19 की रात के मौलाए कायनात ने 3 हिस्से किए। पहले हिस्सा में अबू दुजाना को कहा कि कूफे के मर्द जन को बुलाओ। कूफे के मर्द औरतें आ गए। मौला ने कूफे के मर्दों से कहा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? उन्होंने कहा नहीं या अली, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर फरमाया मेरी वजह से किसी की बेटी को कोई जरर पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ? उन्होंने कहा नहीं या अली। कहा मेरी वजह से, देखना मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है, कहा मेरी तरफ से किसी की बेटी कैद होके आई है? कहा कूफे वालों हया करना, कल मेरी बेटियां कूफे आए, पत्थर न मारना। फिर मौलाए कायनात ने वफाकी नगरी की मुतलक अनान मलका हजरत उम्मुल बनीन को हुक्म दिया कि घर के जितने चिराग हैं वो जला दो। तमाम चिराग जला दिए गए। मौला ने पसे पर्दा औरतों से खिताब किया। वो बानी शरीयत थे। औरतों से पर्दे के पीछे से खिताब करते हुए फरमाया कूफे की औरतों, मेरी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया तुम्हारे बीच में खड़ी हैं, इन्हें अच्छी तरह पहचान लो।
میں تم سے منت کرتا ہوں اگر میری بیٹیاں میرے بعد کوفے آئیں انہیں پتھر نہ مارنا. مجھے جس طرح مصائب کی عطا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا مصائب پڑھنے کی. میں نے تابوت کی برآمدی تک پڑھنا ہے، باقی شہادت نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد مولا کائنات رات کا دوسرا حصہ کوفے کے مرد اور چلے گئے. مولا کائنات دیکھتے میری طرف رہیں. عبادت میں دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے. دوسرا حصہ مولا کائنات نے اپنی اولاد میں گزارا. سب سے پہلے سرکار امام حسن کے دروازے پر آئے. امام حسن علیہ السلام نے جب بابا کو آتے ہوئے دیکھا اپنے حجرے سے دوڑے، نالین چوم کے کہتے ہیں بابا آج آپ پہلی دفعہ خود آئے، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تو کہا حسن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بابا جان ابھی نانا محمد مصطفیٰ خواب میں آئے تھے، ان کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، روتے تھے. بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا بیٹا حسن ابھی اذان ہونے والی ہے، خواب کی تعبیر مل جائے گی. اس کے بعد امام حسن کو ساتھ لیا، اپنی اس بیٹی کے گھر آئے جس کے گھر افطاری کی تھی، جس کے گھر آج کی سحری بھی کی تھی. اس بیٹی کے گھر آئے جس کی کربلا میں اولاد کوئی نہیں تھی. جب آئے شہزادی رقیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بھی وہیں تشریف فرما تھی. دونوں بیٹیاں تعظیم کے لیے اٹھیں. مولا نے قریب بلایا، دیکھنا میری طرف، ہاتھ آگے بڑھا کے دونوں بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں پہ رکھو. جب دونوں بیٹیوں نے ہاتھ ہاتھوں پہ رکھے، مولا روتے بھی ہیں اور ہاتھوں پہ بوسے بھی دیتے ہیں. شہزادی رقیہ کہتی ہیں بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اس میں قرآن تیرتا چلا جا رہا ہے، میں کس طرح پڑھوں؟ ایک خون کا دریا ہے، اس میں قرآن تیرتا جا رہا ہے، اس کے پہلے ورق پہ ضرب کا نشان ہے. بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ بیٹی ابھی اذان ہونے والی ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد خواب کی تعبیر مل جائے گی. دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لیا، امام حسن کو بھی ساتھ لیا. بڑا نفیس سا جملہ ہے. سرکار سید الشہداء کے دروازے پر آئے. سرکار امام حسین نے دیکھا، نالائن نہیں سنبھلی، دوڑے بابا کے قدم چوم کے کہتے ہیں بابا جان کیوں تشریف لائے؟ کہا حسین میں نے آج تم سے ایک بات کرنی تھی. امام حسین حیران ہو کہتے ہیں کہ آج دو امیر، یہی جملہ ہے مسائل کہ آج دو امیر غریب کے دروازے پر. اور بابا مجھے ابھی اماں زہرا خواب میں آئی تھی اور کہتی تھی حسین بابا سے باتیں کر لے، بابا تھوڑی دیر کا مہمان ہے. بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سب جانتے تھے، کائنات کو درس دے رہے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ نہیں کہ حسین نہیں جانتے تھے. کہا حسین اذان کے بعد تعبیر مل جائے گی. سرکار امام حسین کو بھی لیا، باقی بھی سب بیٹوں کو لیا. مسلم بنکیل بھی گھر کے سین سے گزر رہے تھے، انہیں بھی ساتھ لیا. پھر اس بیٹی کے سب کو ساتھ لے کر اس بیٹی کے دروازے پہ آئے جو شریکت الحسین کہلاتی ہے، جو ام المصائب کہلاتی ہے.
जब आए ना मौलाए कायनात बेटी के घर पे, तो बेटी मुसल्ले पर सारा मुसल्ले पर रहल पर कुरान पढ़ा, और कुरान पर शहजादी आलिया का सर है। जुमला बदल के कहता हूं, अब मैं समझा नहीं सका। कुरान पे ततहीर कुरान का माथा है। इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा मैं जगाऊं? कहा नहीं, तुमने नहीं जगाना, बेटी मेरी है, जगाऊंगा मैं। इमाम हसन ने कहा बाबा जान मैं जगाऊं? कहा नहीं, बेटी मेरी है, मैं जगाऊं। मुझे यहां एक बात की समझ नहीं आई, इमाम दो हैं, आज इमाम कह रहे हैं कि बेटी मेरी है, मैं जगाऊंगा। इमाम नहीं जगाया बेटी को, लेकिन करबला इमाम दो हैं, करबला में इमाम हुसैन कहते हैं सकीना सो जा। क्यों? मौलाए कायनात को पता है कि मेरी बेटी को भाई सहारा देने वाले हैं, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था, इसीलिए कहते थे सकीना सो जा। हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था मेरी बेटी को किसी ने करबला के बाद सोने नहीं देना। खुद ज़ैनब आलिया रावी हैं, जब माँ के मज़ार पर आई थी मदीने में, कहा था अम्मा मुझे और सकीना को किसी ने सोने नहीं दिया। अम्मा जब हम सोते थे वो कोड़ा मार के उठा देते थे। अम्मा मेरी बिनाई ज़ईफ हो गई है, जाग जाग। मजलूम करबला ने बेटी के सर को देखा, कुरान ततहीर का माथा कुरान पे था। मौला ने बेटी के सर को देखा, फिर कूफे के दरो दीवार को देखा। मौला ने फिर बेटी के सर को देखा, फिर कूफे की छतों को देखा, मैं क्या पढ़ूं। उसके बाद मौला ऊंची ऊंची डाहें मार के रोने लग गए। जब ज़ैनब आलिया ने बाबा को ऊंचा ऊंचा रोते देखा, घबरा के उठी, बाबा के नारायण पे हाथ रख कहती है बाबा जान रो क्यों रहे हैं? अजीब जुमला का, बाबा जिस बाप का अब्बास जैसा बेटा हो वो बाप तो नहीं रोता। ज़ैनब आलिया से कुछ बातें की और एक जुमला कहा मौला कायनात ने, खुदा की कसम। जब मौला ने जुमला कहा ना कि बेटी तेरी मां ने 3 जमादी और सानी को एक वसीयत की थी मुझे, मैं वो आज पूरी करने आया हूं। ज़ैनब आलिया बेटी जरा कलाइयों से थोड़ा सा कपड़ा पीछे हटा, और मैं मर जाऊं बस अली का ये कहना था। ज़ैनब आलिया के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। मदीने की तरफ मुंह कर कहते अम्मा बतूल आप भी नहीं है, बाबा लहजे का मेहमान है। मौला ने कलाइयों पे बोसे दिए, सब बेटों से सबसे विदा करके चलने लगे। घर के सेन में कुछ बतखें थी, उनसे अलविदा किया। इतनी देर में बतखों ने दामने अबा पकड़ा, अपने पर फड़फड़ाती थी, जमीन पे मारती थी कि या अली ना जाइए, बेटियां यतीम हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, जिस घर के जानवर आलिमुल गैब हों, तुम्हें अली नहीं समझ आ रहा कि अली वलीउल्लाह पढ़ना है या नहीं पढ़ना? जिस घर के जानवर आलिमुल गैब हों, बस इतनी देर थी तो दौड़ती हुई वफा की मलका शहजादी उम्मुल बनीन आई। कहा या अली मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब में देखा? थर थर कांप भी रही है बुरके में। कहती या अली मैंने ख्वाब देखा, और या अली दुआ करें मुझे ख्वाब बयान करने से पहले मौत आ जाए। कहा देखा क्या है? कहा देखा यह है कि उम्मे कलसूम के बुरके को आग लगी हुई है, रुकैया के सर से बुरका कोई नहीं है, और ज़ैनब आलिया के 9 लाख बदमाश ज़ैनब आलिया के सर में रेजा मार के ज़ैनब के सर से रिदा उतार रहे हैं। अल्लामान अल हफीज।
یا علی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان کے بعد تھا. مولا کائنات گھر کے سین سے جب باہر نکلنے لگے بیٹوں کی قطار ساتھ ہے. حکم دے کے کہا کہ آج کوئی بیٹا بھی میرے ساتھ مسجد نہیں آئے گا. کہا بابا جان مسجد میں آنا ہی نہیں ہے. کہا آنا ضرور ہے جب جماعت کا وقت ہو. ابھی اذان ہے, اذان کے کافی دیر بعد جماعت ہوتی ہے, اس وقت آنا. مولا کائنات گھر کے سین سے نکلے. وہ ابن ملجم ملعون لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بل. اسے اٹھایا, کہا کہ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم نماز پڑھو. خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ میں نے کہا ہے. وہ علی جو اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دے سکتا اپنے مومنوں کو دیکھے گا؟ مولا کائنات نے مصلی اذان دینے کے لیے گلدستے اذان پر آئے, اور جب مولا نے کہا نا اللہ اکبر, ساتھ مولا رو بھی رہے تھے. علی کی تینوں بیٹیاں دوڑ کر سین میں آئیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے زینب عالیہ کہتے ہیں ام کلثوم بابا رو بھی رہے ہیں اور اذان بھی دے رہے ہیں. اور ام کلثوم ہم اجڑ گئے ہیں, ابھی اماں میرے اجڑے میں آئی تھی, اماں کہتی تھی زینب تیرے اجڑنے میں تھوڑی دیر ہے. عزادارو مولا علی نے اذان ختم کی. 2 رکعت نماز نافلہ پڑھنے کے لیے آئے. میں تفصیل سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو یہ ساری چیزیں علم میں ہوں. 2 رکعت نماز نافلہ شروع کی. پہلی رکعت ختم کی, دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ, سجدے سے سر اٹھا رہے تھے. پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے, دوسری رکعت کی جب سجدے سے سر اٹھا رہے تھے. یہ ملعون ابن ملجم, یا علی مجھے توفیق دینا میں پڑھ سکوں, یہ ملعون ایک ستون کے پیچھے کھڑا تھا. وہاں سے یہ دوڑا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے دوڑتے ہوئے آ کے علی کے سر پر تلوار اس طرح ماری جب علی مصلی سے سر اٹھا رہے تھے. علمان الحفیظ. بس عزادارو تلوار کا لگنا تھا. جبریل کی آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین, کہ امیر المومنین قتل ہو گئے. فالملائکہ میں ماتم بپا ہو گیا. زہرا کی بیٹیوں نے گھروں میں, جب میں کہوں اس وقت تک گلیم کو لانا, زہرا کی بیٹیوں نے گھر میں ماتم کرنا شروع کر دیا. علی کے بیٹے دوڑے اور جب آئے علی کے پاس, مولا کائنات نے غازی کو بلایا اپنے قریب اور آہستہ سے کان میں بات کہی تاکہ کوئی سن نہ سکے. کہا یہ تھا یا علی جا کے گھر کے دروازے بند کر دو کہیں میری زینب باہر نہ آ جائے. امام حسن نے بابا کو سنبھالا. امام حسین مولا کائنات فرماتے ہیں تقدم یا حسن للصلاۃ. امام حسن نماز کے لیے آگے بڑھے اسی خون آلود کپڑوں کے ساتھ, اسی خون آلود مصلی پر. اور معصوم کا خون پاک ہوتا ہے, اور معصوم کی محبت میں بھی, اور بدبختوں جو خون بہ جائے وہ بھی پاک ہوتا ہے. تو امام حسن نے, اور فتویٰ لگانا تو امام حسن کی نماز پہ لگاؤ پہلے. امام حسن نے انہیں خون آلود کپڑوں میں نماز پڑھائی, خون آلود مصلی پر. کائنات میں ایسا نمازی دکھاؤ مجھے کوئی. بابا خون میں تڑپ رہا ہے, بیٹا سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان رب جل اعلیٰ و بحمدہ. بس آخری جملہ ہے. مولا کائنات کو ایک گلیم پر لٹایا گیا, بیٹوں نے اٹھایا, گھر کی طرف چلے. 17 قدم ابھی گھر دور تھا. مولا کائنات بیٹوں کو کہتے ہیں رک جاؤ. یہ بیٹوں کو روک کے امام حسن کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, میں تمہارا مشکور ہوں. امام حسن کہتے ہیں بابا یہ لوگ آپ کے شہدائی ہیں, آپ کے دیوانے ہیں, آپ کے پروانے, یہ نہیں جائیں گے. تو مولا کائنات نے خود لوگوں سے کہا
कि मैं मिन्नत करके कहता हूं तुम चले जाओ, मेरा घर 17 कदम दूर है, दरवाजे बंद हैं, जब दरवाजा खुलेगा ना मेरी बेटियां मुझे देखेंगी, ऊंचे ऊंचे बयान करेंगी। मैं नहीं चाहता, ये खुदा की कसम, मौला कहता है मैं नहीं सोचे बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाजें किसी के कानों पे आए। या अली एक लहजा करबला है, आके देखे 9 लाख बदमाशों में ज़ैनब आलिया के सर से चादर छीनी जा रही है। या अली एक लहजा के लिए कूफे के बाजार में आइए, 1.25 लाख का मजमा है, बदमाश औरतें बदमाश मर्द ज़ैनब आलिया के सामने नाच के खुश हो रहे हैं। उस वक्त ज़ैनब आलिया पत्थरों की बरसात में जमीन पर बैठ के बाजार अबूर कर रही है। और या अली आका बेटी को देखे।